معزز ناظرین السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکلیم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ رحمان سورہ صف کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سورہ صف مدنی ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے اور اس میں 16 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین جب دشمن کے خلاف صف بندی کرتے ہیں تو ان کی صف بندی کو ذکر کیا گیا اور ان کی صف بندی کی تعریف کی گئی۔ اس مناسبت سے اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ صف کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کے لیے پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پچھلی صورتوں میں بھی یہ آیا ہے کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور وہی غالب حکمت والا۔ اور اے ایمان والو جو بات تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ یعنی قرآن کریم میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلموں، اے اسلامی بھائیوں، جو بات تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ دوسروں کو اگر دعوت دیں گے تو وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا۔ یا آپ اگر اچھے انسان نہیں ہو تو اگر دوسرے انسان کو اچھی بات سکھاؤ گے تو وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یا آپ کوئی بھی کام، آپ سچ نہیں بولتے، آپ جو ہے دیانتداری نہیں کرتے، آپ ایماندار نہیں ہو، آپ فیتھفل نہیں ہو، اگر دوسروں کو یہ درس دو گے تو وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا، وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا اور کہے گا یہ خود تو بے ایمان ہے، یہ خود تو جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، گناہوں میں مشغول رہتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ تنبیہ دیتا ہے۔ تو اسی لیے خود خالق کائنات نے اس کا بھی شان نزول ہے اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کیوں بتائیں۔ کیا اے ایمان والو جو بات تم نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ یعنی اس صورت کا جو شان نزول اس طرح ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض مومنوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر اسلام کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان دیں گے اور مال کی ضرورت پڑی تو مال دیں گے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ اس وقت جہاد فرض نہیں تھا، جب ان لوگوں نے یہ چیز کہی اس وقت جہاد فرض نہیں تھا، لیکن جہاد فرض ہوا تو یہی لوگوں میں سے بعض لوگ گھبرا گئے اور جہاد سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو فرمایا کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ یعنی جب جہاد فرض نہیں تھا تو تم جہاد کے لیے تیار تھے، اور جب جہاد فرض ہوا، جب جہاد کے لیے کہا گیا تو تم میں سے کچھ ہی لوگ اس سے انکار کرنے لگے۔ تو اسی صورت پہ اسی سچویشن پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، یعنی اس سے دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ انسان اچھی باتوں کا دعویٰ کرے تو پھر عمل کر کے دکھائے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ جب انسان کو کسی گناہ کے نقصانات معلوم ہوں پھر بھی وہ اس گناہ سے نہ بچے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے معلوم ہوا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا، پھر بھی ہاتھ جل جائے تو افسوس کرتے ہیں کہ انسان جاننے کے باوجود نقصان کرے۔ مثلا اگر کوئی رستے میں جاتا ہے اسے ایک گڈھا مل جاتا ہے تو وہ گڈھے میں اس کے باوجود اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ دن میں اسی رستے سے گیا اور وہ چلا گیا، لیکن راستے میں جو ہے رات میں وہ اس رستے سے جاتا ہے
اس کھائی میں گر جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے تو اسے دو افسوس ہوتا ہے۔ پہلا افسوس کہ اسے پتہ تھا لیکن اس نے غور نہیں کیا۔ دوسرا یہ افسوس ہوا کہ اس نے جو ہے رات میں اسی جگہ گزرا جس ہے نا جو وہ صبح میں گزرا تھا، تو صبح میں اس نے دیکھا اور رات میں نہ دیکھا۔ تو یہی چیز ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہم اگر نہیں کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو تنبیہ دیں گے تو وہ ہے نا ناقص ہو جائے گی، اس پہ وہ ہے نا دوسرا انسان عمل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ فیض یاب ہو جائے، لیکن ہماری بات وہ پہلے نہیں مانے گا اور ہمیں یہ کہے گا، ہم پہ خود تنقید کرے گا وہ کہ پہلے آپ خود اس پہ عمل کر لیجئے، اس کے بعد ہمیں آپ تنبیہ دیجئے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور اے ایمان والو جو بات تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ نیکی نہ کرتا ہو تو نیکی کی دعوت نہ دے، کہ سوچو تمہاری گفتگو تمہارے دعوے کتنے پیارے ہیں مگر تم اپنے دعوے پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ یعنی تمہاری گفتگو بہت پیاری ہے، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، تم گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہو، بڑی اچھی بات کرتے ہو، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ مثلا ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو اگر وہ کہے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ اگر یہ کہے گا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ کفر کر دے گا۔ تو اسی لیے وہ کیا کہے گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اصل میں وہ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو، آپ نیک عمل انجام دیتے ہو، آپ کا اخلاق حسنہ اچھا ہو، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، آپ کا ہے نا حسن اخلاق بہترین ہے۔ عمل کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو کیا عمل وہ کافر ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اگر کسی کو آپ صحت نقصان دینے والی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، تو جس کو اس نے بتایا اس نے عمل کیا، وہ فائدے میں رہا۔ اور فرمایا کچھ لوگ جنت میں ہوں گے انہیں جہنم کا منظر دکھایا جائے گا۔ کیا؟ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور جہنم کا منظر دکھایا جائے گا۔ جہنم میں وہ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے پیٹ کی آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آنتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں چکی کی طرح، اور ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، یعنی شدید عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ ہے نا ان سے کہیں گے ارے ہم گناہگار تھے مگر تمہاری باتیں سن کر ہم نے نیکی اختیار کی اور ہم جنت میں چلے گئے، تم نے ایسی ایسی باتیں بتائیں مگر تم یہاں جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے اچھی باتیں ہم کرتے تھے مگر ہم نے خود عمل نہیں کیا، جب ہم نے عمل خود نہیں کیا تو آج گناہ کی وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ یعنی وہ مسلمان تھا، یعنی وہ مومن تھا، وہ مومن ہو کر بھی اس کے پاس علم تھا، وہ دوسروں کو دعوت دیا کرتا تھا، دوسروں کو نیکی کی بات بتاتا تھا، لیکن وہ خود پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک انسان جو دوسروں کو دعوت دیا کرتا تھا، ہے نا اچھی بات بتلایا کرتا تھا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ کیسے؟ اس نے عمل نہیں کیا، اور جس کو اس نے بتایا وہ عمل کر کے جنت میں چلا گیا۔ تو عمل بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، ہر انسان کے پاس علم ہے، لیکن عمل سب سے زیادہ ضروری شے ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا علم جو ہے بے معنی ہو جاتا ہے نا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اگلی آیت میں ہے کہ مثلا ہم نے کینسر کا، سگریٹ کے، کھینی کے، بیڑی کے، شراب کے، یعنی ہم نے کسی کو بتائے کہ ہاں اس کے یہ نقصانات ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، ہے نا آپ سگریٹ پئیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا، لیکن آپ نے خود سگریٹ پیتے رہے تو آپ کو کینسر ہو گیا، اور جو شخص نہیں جانتا تھا اس کو آپ نے بتایا تو وہ کینسر سے بچ گیا اس پہ عمل کر کے۔ تو یہی باتیں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو، اور تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے نا۔ تو تمہارے قول و تضاد میں فرق ہے، یعنی تم کہتے ہو لیکن کرتے نہیں،
تو پھر ہم دیکھیں ہمارا کیا ہے، ہم دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہونا اور ان کے غلام ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آپ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہوں تو مسجدوں میں نظر آئیں 5 وقت، ہے نا، با جماعت نماز پڑھیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا کہ سیرت پہ عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد تصور کریں اور ہر لمحہ سنت کے مطابق گزاریں. تو کیا ہے، یہی محبت رسول کا دعویٰ، اور صرف دعویٰ نہیں، اس پہ عمل کر کے اگر آپ دکھائیں گے تو وہی مقبول ہے. اور ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی گنہگار بچ نہیں سکتا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جن کے پاس ایمان موجود ہوگا. تو ایمان، ہم مومن ہیں لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں نا، ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم پہ جو ہے نا وہ اچھی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی اور ہم گناہ کرتے کرتے دل ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے جو ہے نا ہمارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. کیسے کہ گناہ بہت زیادہ کر لیا، اب اتنا زیادہ گناہ کر لیا کہ اب حلال اور حرام میں فرق نہ رہ گیا، اب جو ہے نا شرک و کفر میں فرق نہ رہ گیا. تو اب کیا ہوتا ہے نا، گناہوں کی وجہ سے اور گناہ کی کثرت کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ارے ایسا کیسے ہو گیا، ہے نا، ہم نے تو ہمیشہ اچھا کام کیا، نیک کام کیا، مگر اصل میں ہے نا ہم خسارے میں رہے. پھر اگلی آیت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ان کی راہ میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں. تو یہاں پہ جہاد کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے. کیا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ان کی راہ میں صف بناتے ہیں. یعنی صف سے کیا مراد ہے؟ یہ صف ایسے بناتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو. یعنی سیسہ جو ایک دھات ہے، جب پگھلانے کے بعد دیوار کی بنیادوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو بڑی مضبوط اور دیوار بنتی ہے. یہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں اور ایسی مضبوط صف ہے گویا یہ سیسہ ملائی ہوئی دیوار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور نماز میں بھی صف بندی پر بہت زور دیا اور فرمایا کہ جس نماز میں تم صف بناتے ہو فرشتے بھی اس طرح صف بناتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنا، جب تک ہے نا اگلی صف میں جگہ باقی ہو، ہے نا باقی ہے. پیچھے صف میں نماز شروع کر دینا منع ہے اور پہلے صف کو پر کرنا ضروری ہے. جو آگے جا کر صف ہے نا کو پار کرتا ہے اس کے لیے، ہے نا، جو آگے جا کر صف کو پر کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا. کیا؟ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ کیا؟ اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تم میری باتیں کیوں نہیں مانتے حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب یہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے اور خوب انہوں نے گناہ کیے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی جب گناہ کر کر کے ان کے دل مردہ ہو گئے تو ان پہ مہر لگا دی گئی. اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ سوچیں یہ بڑی عظیم بات ہے. کیا؟ اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس توریت کی جو مجھ سے پہلے ہے، زبور کی میں تصدیق کرتا ہوں اور اس سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، ایک رسول ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، ہے نا، کہ ہمارے ہے نا پہچان ہے نا بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے
اور اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شان کے مالک ہیں، ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین میں مشہور و معروف ہے، اور انبیاء خوشخبری دے رہے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم دیا، حضور کے فضائل بیان کیے۔ یہ کس کی شان ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا اور حضور کے فضائل بیان کیے۔ حضور کے فضائل بیان کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ کیا حضور کے فضائل بیان کرنا کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے حضور کے فضائل بیان کیے۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ حضور کی شان یہ ہے، جب پہلے کے انبیاء نے حضور کے فضائل بیان کیے اور جب ان کے نام لوگوں کے پاس آئے تو خوشی کے جو ہے نا آثار ان کے چہرے پر آ جاتے، خوشی سے کھل جاتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آتا ہے نا وحی کے ذریعہ یا اللہ کا کلام نازل ہوتا تو ہے نا ان کی امتوں کے چہرے پر اور نبی کے چہرے پر کیا خوشی کے آثار نظر آتے۔ یعنی احمد، رسول اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ جو نام تھا وہ احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی خوبی بیان کرنے والا۔ یعنی اس کائنات میں اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے اللہ کی شان بیان نہیں کی، کسی نے اللہ کی تعریف و توسیع نہیں کی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پہ احمد بنایا۔ اور محمد جن کی بار بار اور خوب تعریفیں کی گئی ہوں، تو رسول اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی محمد لفظ کا معنی ہے جن کی بار بار اور خوب تعریف کی گئی ہے، تو پھر ان کے پاس وہ روشن نشانیاں لے کر آئے۔ اگلی آیت میں ہے پھر ان کے پاس وہ روشن نشانیاں لے کر آئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے، اور کافر بولے یہ قرآن تو کھلا جادو ہے، جادو کی طرح باطل اور بیکار ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کی طرف آنے کی بجائے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہدایت سب سے بڑی چیز ہے؟ کیا ہے ہدایت؟ سب سے بڑی اس کائنات میں کیا ہے؟ ہدایت۔ اگر کوئی انسان ہدایت پا جاتا ہے تو اس کا مستقبل سنور جاتا ہے، اگر اسے ہدایت نہیں ملتی تو وہ اس کائنات میں ہے نا خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ تو وہی اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں ایک نظریہ بیان کیا ہے، جسے روشن خدا کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، ہے نا۔ تو اگلی آیت میں ہے اسلام کے خلاف جب بھی کسی نے سازش کی تو اسلام کو مزید ترقی ملی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے خلاف سازش ہوتی ہے اس کو اور ترقی ملتی ہے نا۔ تو جب بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں اسلام اور تقویت والا ہو گیا، اور اسلام مزید جو ہے نا وہ آگے بڑھا۔ اور پھر اگلی آیت میں وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، یعنی قرآن کو، نور سے مراد قرآن ہے، اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگلی آیت وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ یعنی قرآن کو کوئی ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہے نا۔ اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا محمدیت اور شان رسالت کا عالم کیا ہے کہ ہر انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں فرض کی ہیں قرآن کریم میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ دیا، یہ اعزاز دیا، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ اپنے جو ہے نا ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہ اسلام کو نقصان ہو، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ حالانکہ قرآن
حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی قرآن کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ اور اگلی آیت میں وہ ذات جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دین کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ کیا؟ اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، یعنی دین اسلام غالب ہے دلائل کے اعتبار سے، ہر وقت غالب ہے، فطرت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، یعنی لاجک کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اسلام غالب ہے، اور اسلام شروع سے عروج پر ہے، مگر مسلمانوں کو شکست ملتی ہے اور پھر فتح ملتی ہے۔ تو جیسے اعمال ان کے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کا انجام ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کوئی ایسا بزنس لائن بتائیے، انسان ہم پوچھتے ہیں کوئی ایسی لائن بتائیں جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، جس میں صرف منافع ہی منافع ہو، اور ہمارا بزنس جو ہے نا وہ کبھی نہ ڈوبے، اور ہمارا بزنس جو ہے نا وہ بہت آگے جائے، اور جس میں صرف نقصان ہو ہی نہ۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، لوگ عام طور پہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس ہے جس میں کوئی نقصان ہی نہ ہو، جس میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہو۔ لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام ہے نا، اور اللہ کا کلام قرآن، اور اس پہ عمل کرنا، یہی کامیابی ہے۔ اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو دنیا میں اور آخرت میں قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی اور جنت ہی جنت ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت یا ایسا بزنس نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا؟ وہ بزنس یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ تو مومنوں کو خطاب ہے کہ ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رکھو۔ کیا؟ یعنی اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا؟ وہ بزنس کیا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور یہی تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے بیٹے، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جب تم یہ سارے کام کرو گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ثابت قدم رہو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، اور اسلام کی خاطر اپنا جان اور اپنی مال قربان کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھو گے، پھر اگلی آیت میں ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالی تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور ہمیشہ کے باغات میں خوبصورت اور پاکیزہ مکانات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یعنی دنیا کے بڑے بڑے محلات، ان محلات کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہیں عطا کرے گا۔ یعنی دنیا کے جو محلات ہیں، دنیا کی جو عیش و عائش کے سامان ہیں، وہ جنت کے مقابلے ہزاروں حصہ کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہاں پر کچھ سال کے لیے ہوگا، 10 20 30 سال 50 سال کے بعد تم مر جاؤ گے، تمہارا جسم ختم ہو جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا؟ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ دنیا میں وہ نعمتیں دے گا جو تمہیں پسند ہوں گی۔ دنیا کی فتوحات، یعنی دنیا میں اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی اللہ نعمتیں دے گا اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ گے، اللہ پہ یقین رکھو گے اور دین کے مطابق کام کرو گے، تو کیا اللہ تمہیں وہ نعمتیں دے گا جو تمہیں پسند ہوں گی۔ دنیا کی فتوحات، چین، سکون، کامیابی، یہی دنیا میں اور آخرت میں بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور فتح قریب ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اپنے حواریوں سے، یعنی اپنے ساتھیوں سے جن کی تعداد 12 تھی، کون اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا؟ جب یہودیوں نے آپ پر حملہ کرنے کی سازش کی، آپ نے کہا میرا مددگار ہوگا اپنے ساتھیوں میں، میرا مددگار کون ہوگا؟ اپنے ساتھیوں سے آپ نے مدد مانگی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں، ہے نا، اور اللہ کی مدد آ جائے۔ مگر اپنے ساتھیوں سے مدد مانگنا 2 وجہ سے تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، یہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حواریوں کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر محنت و مشقت کے اسلام پھیل جاتا۔ آپ سوچیں، بڑی سمپل بات ہے، اگر اللہ چاہتا تو بغیر محنت و مشقت کے اسلام پھیل جاتا۔ ہمیں محنت و مشقت کا درس دیا گیا، یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے، تاکہ ہم اسلام کی خاطر ہم کوشش کریں اور ہمیں ثواب ملے۔ یعنی حواریوں کو آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ وہ اپنے جذبے کا اظہار کریں اور انہیں ثواب ملے۔ حواریوں نے کہا آپ اللہ کے دین کے لیے مددگار ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا در حقیقت اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو اگلی آیت میں رسحنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ احد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے کوئی میری مدد کرے، چونکہ کافروں نے حملہ کیا اور صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا اور کافروں کے تیروں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ حضور چاہیں اللہ سے مدد کو دعا کریں، فرشتے نازل ہو جائیں، مگر رہتی دنیا تک صحابہ کرام کے جذبات کو حضور نے بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے نا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی غزوہ احد کے موقع پر، اور رہتی دنیا تک صحابہ نے یہ پیغام دیا کہ میرا سب کچھ قربان ہے آپ پر یا رسول اللہ، یعنی میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو سب آپ پہ قربان ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، اور ایک گروہ نے بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام پر انکار کیا، پس ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کافروں پر مدد فرمائی ہے نا، پھر اے ایمان والوں کو غلبہ دیا ہے نا، ایمان والوں کو غلبہ دیا، پس وہ ایمان والے غالب ہو گئے۔ کیا؟ ایمان والوں کو غلبہ دیا اور پس وہ ایمان والے غالب ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اسلام کی خاطر جہاد کرنا چاہیے، اسلام کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد سے مراد کیا ہے؟ جہاد سے مراد یہ ہے کہ اپنا وقت، قیمتی وقت ہم اگر اسلام کے لیے دیں، ہم دین سیکھنے کے لیے دیں اور دین سکھانے کے لیے دیں، دین کی تبلیغ کے لیے دیں، اور اپنے نفس پہ قابو کریں، اپنے نفس پہ قابو کر کے ہے نا اپنے ایمان کو پہلے بچائیں اور دوسروں کو دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، شریعت کی دعوت دیں ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو بتائیں، اور پھر اپنے دین کو، مستقبل کو سنواریں۔ اور دین ہر چیز پہ غالب ہے، قرآن ہر چیز پہ غالب ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں اس کائنات میں بھی ہے نا کامیابی ملے گی، اور ہے نا عالم دنیا سے عالم برزخ میں، اور عالم برزخ سے عالم ہے نا حشر میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔